بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہودیوں نے اپنے ایمان نہ لانے کا ایک اور بہانہ تراشا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے جی آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام وحی لاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جبریل جو ہے نا یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ ہم پر جتنے بھی عذاب ہیں، جتنے بھی ہم پر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، یہی لانے والا تھا، اس لیے اس کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہے. اگر میکائیل علیہ السلام لے کر آتے تو ہم مان لیتے، میکائیل علیہ السلام قرآن لاتے آپ کے پاس، وحی لاتے تو ہم مان جاتے. اب ان کی وجہ سے ہم نہیں مان رہے، کیونکہ ہماری جتنی بھی قوم کی تباہیاں ہوئی ہیں، انٹرنیشنل تباہیاں، قومی تباہیاں ہماری اسی کے ہاتھوں ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس کا لایا ہوا نہ قرآن مان سکتے ہیں، نہ جس کے پاس وہ قرآن لائے گا ہم نہ اس نبی کو مان سکتے ہیں. یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ کہتے ہیں نا اپنے ہماری پنجابی زبان میں من حرامی ہوجتیں ڈھیر ہیں. اصل میں پلید نیت ہوتی ہے بندے کی اور حجتیں ایسی ایسی نکالے گا اور بندہ حیران ہو جائے گا اچھا بھلا یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے. اصل میں ان کا مسئلہ تھا، ان کی حکومت جاتی تھی، وہ ریاست جاتی تھی، ان کے نذرانے جاتے تھے، نذرانے جو لگے ہوئے تھے لوگوں کے ہاں ان کے، یعنی کہ کوئی بھی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو ہیر پھر کر کے مسئلہ بتا دیتے. غریبوں کو اور بتاتے، امیروں کو اور بتاتے تھے. امیروں کے لیے شریعت اور تھی، غریبوں کے لیے اور تھی. تو مسئلہ انہیں صرف اپنے ریاست کا تھا، اپنی حکومت کا تھا کہ وہ جو ان کی جمی ہوئی تھی نا نوابی وہ ختم ہونی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ ہم تو اسی لیے نہیں مان رہے کہ آپ کے پاس جبریل وحی لاتا ہے تو جبریل ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے آپ پر نازل ہونے والے وحی کو، نہ آپ کو مانتے ہیں نہ آپ کے قرآن کو مانتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے آج بہت سارے بے دین لوگ جو ہیں وہ ایسے مختلف قسم کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں دین کو نہ ماننے کے، نماز نہ پڑھنے کے. کسی کو کہا جائے بھائی آپ داڑھی رکھ لو، وہ کہتا ہے یار میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا کیونکہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ بندہ پھر داڑھی رکھ کے جھوٹ بولے، اچھی بات تو نہیں ہے نا. پھر میں کہا یہ تو نے کون سا طریقہ نکالا ہے بھائی داڑھی نہ رکھنے کا؟ ایک بندے کو میں نے کہا نماز پڑھا کرو، کہتے جب تک میرا اندر پاک نہیں نہ ہو جاتا میں نماز نہیں پڑھنے والا، اندر پاک کر رہا ہوں پہلے. میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے پاک کرنے کا؟ کہتا ابھی تک تو کوئی نہیں ڈھونڈا. میں نے کہا تو پھر کب ڈھونڈنا ہے بتاؤ. بھائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کو، نماز کے عمل کو آقا علیہ السلام نے نہر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، نہر میں نہانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میں میرے غلاموں بتاؤ کسی بندے کے گھر ہو، گھر کے باہر اس کے نہر گزر رہی ہو پوری، کوئی بندہ روزانہ 5 بار اس نہر میں نہائے، اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل میل نہیں رہے گی. آقا علیہ السلام نے میں جو بھی میرا غلام اخلاص سے نیت کے ساتھ روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے نام مال میں بھی کوئی گناہ نہیں رہتا. یہ آقا علیہ السلام نے نماز کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بتائیں تو ظاہری بات ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں. تو یہ گناہ جو ہے یہ روحانی بیماریاں ہیں. تو اندر کو پاک کرنے کے ایک بہت اہم ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے وہ نماز ہے. تو یہ ایسے ایسے ہیلے بہانے ڈھونڈے ہوئے انہوں نے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، ایک بندے کو نماز کا کہا، کہتے جی کچھ مولوی کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھیں، کچھ کہتے ہیں نہ باندھیں، کچھ کہتے ہیں اوپر باندھیں، کچھ کہتے ہیں نیچے باندھیں. جب یہ سارے متفق ہو جائیں گے تب میں نماز پڑھوں گا. بندہ پوچھے جوتی والے، ہاش پپی والے کہتے ہیں ہماری جوتی اچھی ہے، اسٹائلو والے کہتے ہیں ہماری اچھی ہے، باٹے والے کہتے ہیں ہماری اچھی ہے. میں نے کہا یہ سارے کمینے جب متحد ہو جائیں تب جوتا کیوں نہیں پہنتا تم؟ جوتے کھانے کے لیے جوتا بھی پہن لیا تو نے،
تو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی جب بات آئی تو پھر پیچھے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جب یہ سارے متفق ہو جائیں تب سیاسی پارٹی میں تو نے جوائن کر لی, انہیں بھی تو نے اپنا لیڈر مان لیا, امام مان لیا, سکول بھی تجھے پسند آ گیا کہ سکول میں بچوں کو پڑھانا ہے, باقی ساری کائنات کی باتیں تجھے سمجھ آ گئی ہیں, مسئلہ صرف تیرا دین بنا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دین کا معاملہ ہے تو بندہ اندھا ہو گیا. ایسا بندہ گمراہ اور بے دین ہے. کیا ہے وہ؟ ایسا بندہ طبیعت کا یہودی ہے, طبیعت کا یہودی ہے. یہودی نے بھی یہی کہا تھا کہ جبریل کے ذریعے جگہ میکائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو ہم مانتے ہیں, وگرنہ ہم نہیں مانتے. کیا فرمایا رب تبارک و تعالی نے جی؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے انہیں, میں کل من کان عدو لجبریل, میں حبیب آپ فرما دیں من کان عدو لجبریل, جو بھی بندہ جبریل کا دشمن ہے اسے بتا دیں, آپ اسے بیان کر دیں, واضح کر دیں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے تو قرآن آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. وہ کون سا اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ وہ تو سفیر محض ہیں, رب کے سفیر بن کے آئے ہیں جبریل امین علیہ السلام. اور تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے؟ جبریل تو اپنی مرضی سے آئے نہیں, جبریل تو وہی کچھ لائے ہیں جو کچھ میں نے بھیجا ہے اور میرے حکم سے آئے ہیں. باذن اللہ, اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے حکم سے آئے ہیں وہ. تو پھر ان کے ساتھ دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ تم کہو کہ جبریل آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہی کام اگر ہم میکائیل کے ذمہ لگا دیتے, وحی بھی وہی لاتے اور عذاب کا حکم بھی وہی لاتے, تو پھر وہی کام تو میکائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہونا تھا. حکم تو دینے والے ہم ہیں کہ نہیں؟ باذن اللہ, وہ تو رب کے حکم سے ہو رہا ہے, رب کے حکم سے وحی ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک مزیدار بات دیکھیں ذرا ٹھہر کے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, میں کہ وہ آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں. جب بھی کوئی بات ہمارے علم میں آتی نا, کان کے ذریعے آتی ہے, کسی سے سنتے ہیں نا, سنتے ہم کسی سے, سننے کے بعد پھر دل میں آتی ہے, دل اسے پکڑتا ہے جی, پھر فہم آتا ہے, بندے کو سمجھ آتا ہے. تو یہ بعد کی بات ہے, پھر زبان پر آتا ہے. لیکن قربان جائے کریم آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان پر, قرآن سیدھا حضور کے دل پر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہی تو وجہ اللہ تعالیٰ نے سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ. حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے بھولیں گے نہیں آپ. سبحان اللہ. پوری صورت, کئی سو آیتیں بھی جبریل امین علیہ السلام ایک ہی بار پڑھ دیا کرتے تھے, ایک ہی بار پڑھتے تھے. آقا علیہ السلام دوبارہ خود بخود سارا پڑھ لیتے تھے ایسے ہی, ایک لفظ کیا, ایک حرف کی کمی پیشی کے بغیر, سبحان اللہ. کچھ بھی دائیں بائیں نہیں ہوتا تھا. آج کوئی ہے ایسا بندہ وہ اس طرح کر کے پڑھے اور دعویٰ کر دے کہ مجھے ایسے یاد ہو گیا, کبھی بھولے گا ہی نہیں. کریم آقا علیہ السلام سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شان عطا فرمائی ہے. پہلے دل پر آتا تھا جی, بعد میں زبان پر, پھر کانوں پر آتا تھا, پھر لوگوں کے پاس پہنچا تھا قرآن. اللہ, یہی وجہ یار, کریم آقا علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا, حضور کے صحابہ فرماتے ہیں, بخاری میں حدیث پاک ہے, کئی بار وحی نازل ہوتی تھی تو آواز گھنٹی کے بجنے کی جیسی ہوتی تھی, سلسلۃ الجرس, جیسے گھنٹیاں بجتی نا آپس میں, وہ والی آواز ہوتی تھی. اب بتائیں وہی آواز صحابہ بھی سن رہے ہیں, حضور بھی سن رہے ہیں. آقا علیہ السلام کے دل پر بھی آ رہی ہے, صحابہ بھی سن رہے ہیں, انہیں گھنٹی لگ رہی ہے اور آقا علیہ السلام کو قرآن لگ رہا ہے. ہوا فرق یہ نہیں ہوا. آج ایسے پاگل ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن تو اردو میں مل جاتا ہے, پڑھ لیں. یہ کیوں پڑھ لیں؟ تو قرآن عربی میں تھا, عربوں کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کی ضرورت ہو, سبحان اللہ. اور تجھے پاگل کو سمجھانے کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہ ہو. اور جہاں ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوں, جہاں پہ علم کا دروازہ مولا علی بیٹھے ہوں, جہاں امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب بیٹھے ہوں, جہاں اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ بیٹھے ہوں, ان کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کی ضرورت ہو, استاد کی. اور یہاں تو لوگ کا پٹھا کہے کہ ہم خود ہی سمجھ لیں گے قرآن. جی کہتے ہیں جی آج ترجمہ مل جاتا ہے, یوٹیوب پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے, گوگل پہ پڑی ہوئی ہے, ہر چیز, گوگل زندہ باد. جی میں نے کہا یار تیرے ابے کو جو پیٹ میں رسولی ہے اس کا آپریشن گوگل سے کیوں نہیں کرتا؟ گوگل سے آپریشن کی ہر چیز مل جاتی نا جی, ویڈیو بنی پڑی. وہ ایک ویڈیو نکال, ابے کا پیٹ پھاڑ دے گھر میں, 2-4 مریض سیدھے کر, انشاءاللہ طبیعت صاف ہو جائے گی تیری. کہ نہیں صاف ہوگی؟ یہاں خود تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ یہاں خود جوتا گانٹھنے کی ہمت نہیں ہے ان کو. جوتے یہاں باہر بیٹھے گانٹتے نا موچی, ان کو دیکھتے نہیں دیکھتے کیسے گانٹتے ہیں, لیکن خود نہیں گانٹتے. یعنی کہ ہلکا سا کام خود نہیں کرتے.
دیکھتے بھی ہیں سارا کچھ، ویڈیو مل جاتی ہے، طریقہ مل جاتا ہے، سوا اور آری کہاں سے نہیں ملتی یار، لے لیں خود جوتا گانٹیں، کیوں نہیں گانٹتے؟ لیکن نہیں، ہلکا جو ہوا رسول اللہ کا دین ہے، ان ذلیلوں کے نزدیک قدر جو نہ ہوئی رسول اللہ علیہ السلام کی دین کی، اس لیے جناب ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آگے تین چیزیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ یہ تین چیزیں جہاں بھی ہوں تو بندہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون لایا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک نے بھیجا ہے اور اس میں خوبیاں کیا ہیں۔ تین خوبیاں رب تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے جواب میں بیان کی، تین خوبیاں، وہ کیا ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصدق لما بین یدیہ، فرمایا قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس کتاب ہے، قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والا جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والا جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ تو میں یہ قرآن ان کو سچا کہنے والا ہے، اب قرآن کو جھوٹا کہنا اپنی کتابوں کو جھوٹا کہنا، اب قرآن کا انکار اپنی کتابوں کا انکار ہے، اب رسول اللہ علیہ السلام کا انکار جو ہے اپنے نبی موسیٰ اور عیسیٰ کا انکار ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں جی، آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک نازل ہوا نا، یہودی قرآن کے کچھ آیتیں لکھ کر لے گئے اور یہ جا کر کچھ مقام لے گئے اور جا کر اپنی تورات کھولی اور ساتھ یہ قرآن کھولا جو اوراق لکھے ہوئے تھے، ادھر پڑھتے ادھر دیکھتے، کہتے جب انہوں نے دیکھا نا قرآن بالکل وہی کہتا ہے جو تورات کہتی ہے، انہوں نے کہا تورات کو ہی رہنے دیں، انہوں نے تورات ہی چھوڑ دی، تورات کو چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑ دیا کہ قرآن وہی بات کر رہا ہے جو تورات کی ہے۔ یعنی دشمنی ایسی ہوتی ہے یعنی دشمنی میں بندہ آ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنوں کا انکار کر بیٹھے، قرآن سے لڑتے لڑتے تورات کا انکار کر بیٹھے، رسول اللہ علیہ السلام کے دشمن بنتے بنتے جبریل امین کے دشمن بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ اچھا جب انہوں نے یہ کہا نا، ایک یہودی تھا ان کا مالک بن سیف، آقا علیہ السلام کے سامنے آیا تو وہ کہنے لگا جی ہمارے دشمن ہے جبریل، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس سے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں یار یہ بتا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں اور میکائیل، یہ دونوں کی رب کے ہاں کیا عزت ہے، کیا مقام ہے ان کا؟ انہوں نے کہا واہ واہ، رب کے ہاں بڑے قریبی ہیں دونوں، رب کے بڑے قریبی ہیں۔ میں کیسے؟ انہوں نے کہا ایک رب کی ایک جانب ہوتا ہے، دوسرا دوسری جانب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق کہا، ہماری طرف جو ہے نا ہمارے نزدیک رب تعالیٰ کی کوئی جانب نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک رب تعالیٰ کی ایک جانب ہوتا ہے، دوسرا دوسری جانب ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ بتا کہ رب کے ہاں موجود ہو کے دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ اب وہ چپ، اس کے بعد جواب ہی نہیں۔ میں بے شرم انسان، تجھے یہی سے سمجھ لینا چاہیے جو رب تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریبی ہیں اور دونوں اکٹھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، تو میں تیری اس بات نے تیری اس بات کو جھوٹا کر دیا، تیرے اس قول نے تیرے پچھلے قول کو جھوٹا کر دیا اور تجھے ذلیل کر دیا ہے، تو سچ نہیں کہہ رہا ہے۔ اس جبریل سے دشمنی کیوں بھائی؟ وہ جو حکام لاتے تھے کس کا لاتے تھے؟ رب کا، یہ تو پھر رب سے حکم دشمنی ہوئی۔ یہ دیکھیں جی، تین باتیں رب تبارک و تعالی نے ان کے جواب میں فرمائی۔ دوسری بات فرمائی کہ وہدا، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، یہ راہ دکھاتا ہے جنت کا، اور جنت وہ ہے جہاں پہ مولا تعالیٰ کا دیدار ملنا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ ایسی کتاب سے بھی دشمنی جو کتاب تمہیں مولا کا راہ دکھائے، ایسی کتاب کو بھی دشمن بن گئے ہو تم جو تمہیں رب تبارک و تعالیٰ تک لے کے جا رہی ہے۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے، یہ جنت کی خوشخبری دیتی ہے، مولا تعالیٰ کے دیدار کی خوشخبری دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کتاب جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہو، وہ کتاب جو راہ حق دکھانے والی ہو، وہ کتاب جو اہل ایمان کے لیے خوشخبری کا باعث ہو، میں اس کے ساتھ دشمنی تمہاری یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیسے پاگل ہو تم، کیسے احمق ہو تم؟ بتائیں بھائی کیسا جواب دیا رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیہ بیان کیا۔ اے منڈے ستنے نے کھڑا کرو یار کو، دیکھ رہے ہوں اے حسن پاک بھی کھڑا ہوتے ہو، ویسے ہی تو کھڑا ہو پترے، انس تو بھی کھڑا ہے، خدا دا نام لو یا تجھے خلل پا رہے ہو۔
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ کلیہ بیان کیا، یہ عقیدہ ہے جی اسلام کا، یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ. اب بات ہو رہی تھی جبریل کے ساتھ دشمنی کی، تو رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ رب تعالی نے بات کہاں سے شروع کی؟ من کان عدوا للہ، جو رب کا دشمن ہو. کس کا دشمن ہو؟ رب کا دشمن ہو. وملائکتہ ہی، اور اس کے ملائکہ کا دشمن ہو. ورسلہ ہی، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو. اور وجبریل، اور جبریل کا دشمن ہو. ومیکالا، اور میکائیل کا دشمن ہو. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. سارے ذہن نشین کر لو، اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے. بتائیں بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جبریل کے ساتھ دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، میکائیل سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، میرے نبیوں سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، رسولوں سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے. اب بتائیں جی، جب عام رسولوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے تو امام الانبیاء سے دشمنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دو بندوں سے اللہ تعالی نے خود اعلان جنگ کیا ہے. دو بندوں سے، ایک قرآن میں آیا ہے اور ایک حدیث میں، اور حدیث بھی قدسی ہے. قرآن میں جو آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میں جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، میں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. جو سود کھاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یہ قرآن میں آیا. اور دوسرا حدیث بخاری شریف میں ہے، آقا علیہ السلام میں میرا اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. میں جو بندہ میرے ولی سے دشمنی رکھے گا نا، میں خود اعلان جنگ دیتا ہوں. بتائیں بھائی، جب کسی دشمن کے ساتھ دشمنی ہو اور اس کے ساتھ جنگ ہو جائے تو بندہ اس کی سب سے قیمتی شے چھینتا ہے نا. دشمن سامنے کھڑا ہو، اس کے پاس سونا بھی ہو اور اس کے پاس 5 کلو ساگ کی گٹھڑی بھی ہو، تو بتائیں لڑائی والا اس سونا چھینے گا یا اسے ساگ چھینے گا؟ بندہ آلو لے کے جا رہا ہو باہر 5 کلو اور اس کے پاس موبائل بھی ہو، آئی فون ہو، تو ڈاکو آگے کیا چھینے گا؟ آئی فون چھینے گا. لڑائی ہو جس کے ساتھ کیا چھینے گا؟ تو بھائی جس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا، بندہ اپنے دشمن کی سب سے قیمتی شے لیتا ہے. یہاں رب اعلان جنگ کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ سود خور کے ساتھ اور گستاخ کے ساتھ، دشمن کے ساتھ رب اعلان جنگ کر رہا ہے. تو بتائیں یار، رب جس کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس کی سب سے قیمتی شے لے گا نا. تو کسی بھی بندے کے پاس سب سے قیمتی شے اس کا ایمان ہے. مومن ہو دشمنی کرے مومن نہیں رہتا، کافر ہو تو رب ایمان لانے نہیں دیتا اسے. اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے. اہل حدیث کا ایک عالم ہے، مولوی عبدالداؤد غزنوی نام تھا اس کا. تو وہ چونکہ یہ اہل حدیث ہوتا ہے نا، ان میں کئی سارے ایسے بد دماغ ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اس معاملے میں، یہ نہیں کلی طور پر میں کہہ رہا ہوں، اس معاملے میں یعنی کہ ائمہ کی بڑی گستاخی کرتے ہیں. مولوی داؤد غزنوی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم، یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، تو ایک ان کا شاگرد تھا ایک لڑکا، وہ بیٹھا ہوا کہنے لگا جی ابو حنیفہ سے تو میں بڑا عالم ہوں، امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم میں ہوں. کیوں جی؟ کہا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھی، مجھے ان سے زیادہ آتی ہیں. اتنی بات سننے جب مولوی داؤد غزنوی اہل حدیث عالم نے، تو انہوں نے کہا کہ اس نلائق کو نکال دو. جیسے نکالنا تو ساتھ ہی اس نے کہا امام ابو حنیفہ رب کے ولی ہیں، اور جو بندہ ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہے. تو میں اس نے اللہ تعالیٰ کے ولی کی ہے گستاخی، مجھے اب اس کے بارے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بندہ کہیں کافر ہی نہ ہو جائے. کہتے ہیں کچھ ہی دن گزرے تھے وہ بندہ مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا. تو اس لیے یہ جو لوگ آج دھڑ دھڑ مرزائی ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، اس کا خاص سبب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھونکتے ہیں، ولیوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ان سے ایمان کی دولت ہی لے لیتا ہے. احناف کا جو موقف ہے نا، وہ مغرب ہو جائے، تھوڑا سا یقین ہو جائے کہ اب مغرب واقعی ہو گئی ہے، اس وقت روزہ کھولا جائے، روزہ اس وقت افطار کیا جائے. تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے، یہ نہیں کہ تارے نکل پڑے ہیں تو بیٹھے رہے جیسے کالے کرتے ہیں، وہ نہیں، تھوڑا سا جیسے کرتے ہیں عام طور پر اس سے تھوڑا تاخیر کے ساتھ. ہمارے بزرگ گزرے مولانا تامل بندیالوی بہت بڑے عالم تھے، ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں، ایک واسطے سے بہت بڑے عالم تھے وہ.
ایسے سمجھے کہ وہ پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کے مدرسے کے بھی استاد رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کے مدرسے میں۔ تو وہ مولانا تام بندیالوی رحمہ اللہ وہاں ہوتے تھے گولڑا شریف، تو آپ روزہ تھوڑا دیر سے کھولتے تھے۔ ایک مولوی آیا، وہ افطار کا وقت تھا، نماز کا ٹائم تھا، تو اس نے انہیں کہا کہ روزہ تو نہیں کھولتا؟ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں کھولیں، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ابو حنیفہ بڑے ہیں یا پیر میرے علی شاہ بڑے ہیں؟ بتائیں، مرید ایسے بھی اندھے ہوتے ہیں، وہ تو مولوی تھا، ویسے عام اندھے ہوتے ہیں، وہ تو مولوی تھا، مولوی بھی اندھا ہوا پڑا تھا۔ اس نے کہا امام ابو حنیفہ بڑے ہیں یا پیر میرے علی شاہ بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، مقلد ہوں میں امام ابو حنیفہ کا، میں مقلد پیر میرے علی شاہ کا نہیں ہوں۔ جو کچھ پیر میرے علی شاہ کا ہے میں وہ مان جاؤں، نہ نہ نہ، بات ابو حنیفہ کی مانوں گا میں۔ عالم ایسے ہوتے ہیں، میں کہ پیر سے بھی اگر مسئلہ شرعی جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جائے تو وہ کہیں کہ میں مانتا رسول اللہ کی ہوں اور اپنے امام کی مانتا ہوں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اب اس مولوی نے جب سنا نا آپ سے، تو اس نے آپ کو نا تھپڑ مار دیا، تھپڑ مار دیا آپ کو۔ آپ چونکہ ادب کرتے تھے اپنے پیر خانے کا، خاموشی سے بیٹھ گئے، میں میرے پیر خانے کا مولوی ہے، میں اسے کیا کہوں۔ جب یہ بات پہنچی نا پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کے بیٹے کو، حضرت بابو جی سرکار رحمہ اللہ، حضرت غلام محی الدین رحمہ اللہ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ جو ہے نا انتہائی جلال میں آئے، آپ نے آگے اسے تھپڑ مارا، پہلے میں پھر ایک اور مارا، پھر ایک اور مارا، فرمایا کہ پہلا تھپڑ تو ہے تو نے مولوی عطا محمد کو تھپڑ مارا، دوسرا فرمایا کہ تو نے گستاخی کی ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی، تو نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کہا پیر میرے علی شاہ کو، اور تیسرا تھپڑ مارا تجھے اس لیے کہ تو نے پیر میرے علی شاہ کی بھی گستاخی کی ہے۔ کیوں؟ پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ زندگی ساری امام ابو حنیفہ کے بھی چاد باندھ کے کھڑے رہے ہیں، اور تو ان پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کو آگے بڑھا رہا ہے امام ابو حنیفہ کے۔ بتائیں بھائی، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے نا جی، اس کا حال بہت برا ہوتا ہے۔ جو بندہ ولی کے ساتھ دشمنی رکھے اس کا حال برا ہوتا ہے۔ جو محبوب علیہ السلام کے صحابی کے ساتھ دشمنی رکھے، صحابہ کا بغضی ہو، دل میں اس کی حسد بھرا ہوا ہو، کینہ بھرا ہوا ہو، ایسے فن خام بنا پھرتا ہو جی میں تو معاویہ کو نہیں مانوں، کہ تو ہے کون، تیری اوقات کیا ہے تو نہ مانے بھائی۔ جس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیاستہ میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، مولا میرے معاویہ کو ہدایت پر بھی رکھ اور اسے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی بنا دے۔ یہ حضور نے دعا کی ہے۔ آج تو یہ دعا پکڑ کے کہ آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے لیے میں بخشا جاؤں گا، تو گناہوں پہ دلیر ہو گیا ہے، تو وہ تو حضور کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں تجھے اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ السلام نے جو ان کے لیے دعا کی ہے وہ دعا بھی قبول ہے، ان کے حق میں جو حضور نے دعا کی وہ بھی قبول ہے۔ وہ کہتے جی وہ فلانا معاملہ ہوا، یہ ہوا، میں نے کہا تجھے کس نے قاضی مقرر کیا ہے؟ تجھے کس نے قاضی مقرر کی کہ ان کے فیصلے شروع کر دے؟ آج تک تو نے جو فرعون نے معاملات کیے ان کے بھی فیصلے کیے ہیں جی، آج تک فیصلے کیے انہوں نے لگائی عدالت کہ فرعون کو سامنے بلاؤ بھائی، اپنے تیرے دور کے معاملات سلجھتے نہیں، تیرے قاضیوں سے فیصلے نہیں ہوتے، ایک ہی بندے کو جب عدالت نکارہ قرار دے رہی ہو، جیل ڈال دے، وہی مجرم باہر نکل کے 2-4 مہینے بعد پھر وزیر اعظم بن جائے، میں نے کہا تو پہلے اپنا نظام درست کر، صحابہ کی بات بعد میں کرنا، اپنی اوقات یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بندے سے اپنا حصہ دھویا نہ جائے پلیدگی کا، اور دوسروں کی باتیں کرتا رہے بندہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یہاں پہ ایک بہت بڑی اہم بات اور نقطہ ہے، وہ ذرا ذہن میں نشین فرما لیں۔ رب کا دشمن، ملائکہ کا دشمن، رسولوں کا دشمن، جبریل کا دشمن، میکائیل کا دشمن۔ اب دیکھیں جی 2 باتیں، پہلی بات یہ ہے جبریل اور میکائیل کا ذکر علیحدہ سے کیوں کیا؟ حالانکہ ملائکہ میں بھی دونوں آ گئے، ملائکہ میں بھی دونوں آ گئے، فرشتے بھی ہیں دونوں، اور رسول کا جب ذکر آیا تو یہ رسول بھی ہیں، رسولوں میں بھی ذکر آ گیا، علیحدہ سے ذکر کیوں کیا؟ علیحدہ سے ذکر جو ہے ان کی عظمت اور شان کے پیش نظر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دشمن تو بن رہے تھے جبریل کے، میکائیل کا ذکر کیوں کیا رب تعالیٰ نے یہاں؟ کہ نہیں وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں جبریل سے دشمنی ہے، میکائیل کا ذکر کیوں کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ جبریل سے دشمنی ہو میکائیل سے یاری ہو۔ کیوں؟ ان کا دشمن ہے کیونکہ وہ آپس میں یار لگتے ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں۔
ہاں یہ نہیں کہ ایک کا دشمن بن کے دوسرے کے ساتھ یاری پالی جائے، میں یہ نہیں ہو سکتا یہاں۔ دوسری نقطے والی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ میں عدو للکافرین، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ رب کا دشمن بھی کافر، رب کا دشمن بھی کافر، ملائکہ کا دشمن بھی، رسولوں کا دشمن بھی، جبریل کا دشمن بھی، اور میکائیل کا دشمن بھی، سارے کافر ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے، واضح حکم ہے بھائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انہیں جواب دیا، یہ بھی ان کا یہودی عالم تھا مالک بن صاحب زلیل، یہ آ کے علیہ السلام کو کہنے لگا جی یہ جو آپ تو ایسی کوئی بات نہیں لائے جو ہمیں متاثر کر سکے، ہم بھی کہیں یار یہ بہت بڑی بات لائے ہیں آپ تو ہم مان جائیں، ہیں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں آپ کے پاس تو ہم مانیں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حبیب آپ کی طرف بہت ساری روشن آیتیں، روشن دلائل نازل کیے ہیں۔ میں کہ یہ آپ کے معجزات جو ظاہر ہو رہے ہیں، پانی پر پتھر تیر رہے ہیں، پتھروں سے پانی بہ رہا ہے، پتھر آپ کے ساتھ سلام کر رہے ہیں، پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، گونگے کلام کر رہے ہیں، معذور اٹھ کے چل پھر رہے ہیں، جی بے موسم میں کھجوروں کو پھل لگ رہے ہیں، بغیر گٹھلی کے کھجوریں اگ رہی ہیں، تو فرمایا حبیب یہ انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا؟ محبوب علیہ السلام کے ایک امت کے بہت بڑے عالم، میں نے تفسیر ناموس صحابہ میں یہ بات نقل کی ہے، امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو قرآن نہ بھی دیتا نا، آقا علیہ السلام کے صحابہ ہی بطور معجزہ کے کافی تھے۔ حضور کا معجزہ، کہتے ہیں حضور سے کوئی معجزہ ظاہر نہ بھی ہوتا، بات ہے حضور کا ایک ہی معجزہ کہ حضور کے صحابہ یہی کافی تھے۔ اندازہ لگائیں کہ حضور کے صحابہ حضور کا معجزہ ہے، ایک ایک صحابی حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، میں کہ ہم نے آیتیں نازل کی، بہت ساری روشن دلائل نازل کیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ ونڈ فرما دی، آج جو بھی بندہ دین کے بارے میں بات کر رہا ہو، رب تعالیٰ کے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، آپ اس کو پیچھے سے کھنگال کے دیکھنا، پیچھے سے کمینہ ضرور ہوگا، فاسق فاجر، گناہ کی محبت اس کے دل میں ہوگی، گناہ کو پسند کرنے والا ہوگا۔ مومن گناہ گار ضرور ہوتا ہے لیکن گناہ کر کے شرمندہ بھی ہوتا ہے، چاہے قرآن کا گناہ کا عادی کیوں نہ ہو، پھر بھی اکیلے بیٹھے گا تو شرمائے گا، اکیلے بیٹھے گا اس پہ ندامت ضرور طاری ہوگی، یہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو بندہ بے دین ہو جائے، ایمان چلا جائے، وہ گناہ کر کے فخر کرتا ہے، گناہ کر کے کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ آج اتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں گناہ کر کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں ساتھ ویڈیو بناتے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ رب تعالیٰ کے دشمن بن چکے ہیں، غدار بن چکے ہیں، وہ ایمان جا چکا ہے ان میں سے، ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں جی یہ آیت مبارکہ ونڈ کر رہی ہے، میں وما یکفر بہا الا الفاسقون، میں قرآن کا، محبوب علیہ السلام کے معجزات کا، حضور کی حدیث کا، دین کا، شریعت کا، کسی ہر ایک حکم کا انکار کرنے والا بندہ ہی فاسق ہے۔ میں انکار وہی کرتا ہے، کفر وہی کرتا ہے جو فاسق ہو، کیا ہو؟ فاسق ہو، یعنی فسق جو ہے وہ انہیں حرام تک لے جاتا ہے، کفر تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ بیان کی علماء نے کہ اپنی روٹی حلال رکھو، حلال جو ہے حرام تک لے جاتی ہے، حرام پھر کفر تک لے جاتا ہے۔ حرام کیا کہاں تک لے جاتی ہے؟ کفر تک، اور حلال روٹی کھاؤ تم، میں کہ ورنہ روٹی حرام جو ہے بندے کو حرام کاموں تک لے جائے گی، اور حرام کام بندے کو کفر تک لے جائیں گے، یعنی بندہ گناہ کرتا کرتا پھر گناہوں کو اچھا سمجھنے لگے گا، گناہ کر کے ندامت آئے بندہ مومن ہے، گناہ کر کے شرمندہ ہو بندہ مومن ہے، گناہ کو اچھا سمجھے نا کہ یعنی رب تعالیٰ کی نافرمانی بڑی اچھی شے ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا، میں قرآن کریم جو ہے نا اس کی آیات، اس کی آیتوں کا انکار جو ہے وہ بدکار بندہ ہی کر سکتا ہے، قرآن سے کفر بدکار اور کمینہ بندہ ہی کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، انہیں کہا گیا یہودیوں کو کہ یہ تمہارا عہد تھا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ تم نے امام الانبیاء کو ماننا ہے، پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کوئی عہد نہیں تھا ہمارا، وہ عہد کا انکار کر گئے، یعنی وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا اولاد آدم سے، سب سے، جی ایک ایک سے پھر لیا گیا، ہر نبی نے اپنی قوم سے لیا، ہر نبی نے اپنی امت سے لیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہودی نے کہا کوئی عہد نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کسی عہد کو، ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا
اوکلما عاہدوا عہدا نبذوا فریق منہم، میں جب بھی ان سے عہد لیا گیا نا یہودیوں سے، ایسے پلیدے ہیں، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک ہی دیا، انہوں نے کہا جاؤ یہ ہو جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو اس عہد کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان میں سے اکثر تو اس عہد کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے تشریف لائے، یعنی امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول مصدق لما معہم، ان کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہیں، تو بعد ناباذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے رب کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، رب کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز بندے کے سامنے پڑی ہو دکھائی دے رہی ہے، کوئی چیز پیچھے پڑی ہو تو بندہ بھول ہی جاتا ہے نا اسے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی کر کے انہوں نے تو کتاب کو ہی بھلا دیا ہے۔ پیٹھ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے کمر کی ہوئی تھی، محبوب علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ والی پیٹھ نہیں کی تھی کتاب کو، اس کا تو بہت ادب کرتے تھے، اور اس کتاب کو بڑے قیمتی سونے اور ہیرے کے جواہرات جو ہے نا ان کا غلاف چڑھا رکھا تھا انہوں نے کتاب کو، ایسا ادب کرتے تھے، لیکن مانتے ایک بھی نہیں تھے، مانتے ایک بھی نہیں تھے۔ ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے، قرآن کو پیٹھ نہیں کرنی، نو 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 نو، انہوں نے قرآن نے کہا سود نہ کھاؤ، وہ ذرا بھاری پڑتا ہے، قرآن نے کہا رسول اللہ کی اطاعت کرو، وہ بھاری پڑتی ہے، یعنی قرآن کی ماننی ایک نہیں، ادب پورا ہے۔ کوئی بندہ یار باپ کے ہاتھ تو چومے لیکن ابے کی بات ایک بھی نہ مانے تو اس نے ابے کا ادب کیا ہے؟ تو صرف جناب ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، ابے کو پیٹھ نہیں کرنی جی، ابے کے سامنے سگریٹ نہیں پینا لیکن ابے کی بات بھی کوئی نہیں ماننی، یہ کون سا ادب ہے بھائی؟ وہ ایک لڑکا تھا پڑھنے گیا اسکول کالج پڑھایا یونیورسٹی پڑھایا، وہاں کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھ کے اس نے قرآن حدیث بھی پڑھ لیا جو خود بے استادہ تھا، تو یہ بھی اس نے اسے بھی اسی طرح پڑھایا، پڑھ کے آ گیا گھر آیا تو ماں نے کہا بیٹا تو چلا گیا تھا اتنے عرصے بعد آیا، دیکھ میرا دوپٹہ پھٹ گیا ہے۔ اس نے سب سے پہلے قرآن کھولا، پورا قرآن پڑھ دیا، پھر بخاری کھولی، مسلم کھولی، ترمذی کھولی، ابن ماجہ نسائی کھولی، ساری کتابیں پڑھ دی کئی دن لگا کے، تھکا ہارا ہوا پسینوں پسینی آیا، کہنے لگا اماں تیرے حکم پہ سارا جہان قربان، مگر میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، حدیث بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ نسائی پڑھی ہے، کسی ایک روایت میں کسی ایک آیت میں بھی یہ مجھے نہیں ملا کہ ماں دوپٹہ مانگے تو لے کے دو۔ بتائیں بھائی؟ تو ماں نے کہا کچھ عرصے بعد پھر ماں کو پیاس لگ گئی، ماں نے کہا بیٹا پانی دو، اس نے پھر ساری کتابیں کھولنی شروع کر دی۔ ماں کی بات ماننے کا تو حکم ہے لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ماں کو پانی بھی پلاؤ۔ تو بتائیں جی ادب تو سارا اپنی جگہ ہے لیکن بات مان رہا ہے ماں کی؟ تو ادب کیا اس نے؟ تو ہمارے ہاں ہند میں نا خاص طور پہ ہند اور پاکستان میں پیٹھ نہیں کرنی، بات مانو نہ مانو، یہ کون سا ادب ہے بھائی؟ قرآن کی ایک نہیں ماننی، پیٹھ نہیں کرنی بس۔ تو بھائی قرآن کا سب سے بڑا ادب، ہاں اسے آداب میں علماء نے شمار کیا ہے، ہمارے علماء جو بیان کرتے ہیں کہ پیٹھ نہیں کرنی، اگر ضروری ہو اور مجبوری ہو تو گناہ والی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، گناہ والی بات بھی نہیں ہے۔ اصل پیٹھ قرآن کو یہ ہے کہ بندہ قرآن کی نہ مانے۔ آج پورے پاکستان کا پوری دنیا کے اندر قرآن کی ایک نہیں مانی جا رہی، ایک حکم قرآن کا نافذ نہیں ہے۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا یہ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، یہ حاکم کا کام ہے کہ حاکم نماز قائم کروائے، ہم تو پڑھ رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے وہ، اس کا مطلب رب کا حکم نافذ نہیں ہے۔ ہم تو پڑھ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کے، رب سے ڈر کے پڑھ رہے ہیں، اس سے امید رکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو نہیں پڑھ رہے ان کو پڑھانے کا حکم ہے، روزہ نہیں رکھ رہے ان کو رکھوانے کا حکم ہے۔ بعض علماء نے وہ بندہ جو بغیر عذر شرعی کے لوگوں کو سامنے رمضان شریف میں کھاتا پیتا دکھائی دے اسے قتل کرنے کا حکم ہے، کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اتنا بڑا دشمن ہے۔ آج حکمرانہ پوری نافرمانی برداشت نہیں کرتے، ہے یہ نہیں؟ لیکن رب رسول کی نافرمانی سر عام ہو رہی۔ تو بتائیں یار جو بندہ رب کے کسی حکم کو نہ مانے لیکن قرآن پاک کا ادب پھر ایسا کرے پیٹھ نہ ہونے دے، تو بتائیں وہ قرآن کو مان رہا ہے؟ نہیں مانا قرآن کو، اس نے قرآن کا ایک حکم نہیں مانا اس بندے۔ تو پیٹھ کرنے سے مراد اس کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے۔
جو چھوڑ چکے ہیں ہم، اس کے احکامات کو چھوڑنا ہے جو چھوڑ چکے ہیں ہم. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ بھائی؟ ایسے بندوں کو تقوی جاگ جاتا ہے، دیکھیں جی وہ فلانا پیٹ کر کے بیٹھا ہے، یہاں کہیں گے جی بیٹھ جائیں آپ کچھ نہیں ہوتا. نہیں صاحب، یہ ایک جگہ یہ مولوی صاحب قرآن پاک تراویح میں سنا رہے تھے، اتنی سپیڈ میں رفتار میں پڑھے، توبہ توبہ الٹا ہی پڑی جائے. میں نے اسے کہا حضور مہربانی کریں آپ 15 پارے سنا دیں، اتنا تیز نہ پڑھیں. کہتا جی پھر بندے کیا کہیں گے؟ میں نے کہا انہیں کیا پتا، آپ سنا دو 15. کہتا پھر گناہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا الٹا پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا. وہ آدھا پڑھ جتنا پڑھ صحیح پڑھ، میں کہتا ہوں گناہ نہیں ہوگا. صحیح پڑھ یار، گناہ نہیں ہوگا. لیکن تو جس طرف لگا رہا ہے لوگوں کو اتنی سپیڈ میں رفتار میں پڑھ کے تعلمون، اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں چلتا پچھلوں کو کیا پڑھ رہا ہے. وہ جیسے مرغی انڈا دے رہی ہے، پتہ چلے وہ رزلٹ آ گیا ہے، ککڑی نے کیا کہا وہ نہیں پتہ چلتا ہے یا نہیں. لوگ بھی کئی بدتمیز ہوتے ہیں. میں چھوٹا تھا ابھی، یعنی کہ میری داڑھی بھی نہیں ہوئی تھی، بڑا تھا میں، یعنی کہ تراویح سناتا تھا میں. ایک ڈاکٹر تھا ہمارے علاقے میں، چنگا بڑا سمجھدار، اپنے آپ کو معتبر کہتا تھا وہ. ہاں جی، اتنا تقوی والا تھا کہ سرکاری ہسپتال کی دوائیاں بھی وہاں سے لے کے یہاں بھیج دیتا تھا. یہ بھی کوئی کرتا ہے جی. تو وہ میں جیسے سلام پھیروں نا جی، ایسے ہی آنکھ سے اشارہ کرے دبا کے اور جلدی. میں نے کہا کہ ٹکر مار دوں اور کیا کروں بتا بھائی، ایسا الو کا پٹھا ہے. جیسے سلام پھیروں، اچھا بڑا ذلیل، میں اب اس طرف بیٹھا ہوتا تھا نا، میں سلام پھیرتا اس طرف، اب اس کا کام بنتا ہے ادھر سلام پھیرے تو منہ اس کا پرے جائے گا، لیکن یہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہوتا تھا، اس طرح کر کے پھر سلام پھیرتا تھا. میں نے کہا تیری بھی کوئی نماز ہے یار، اتنا بڑا کمینہ ہے تو. وہ اشارہ کرتا مانڈ کے ذرا اور زور لا استاد. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ غداری ہے بھائی. ہاں، اسے نہ ہی پڑھو تو اچھا ہے. جلدی جلدی پڑھ کے ایک سنت پر عمل کرتے کرتے حرام کے مرتکب ہو جاؤ تم. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، میں کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہودیوں نے کتاب کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھ ڈال دیا انہوں نے. یہاں پہ قرآن کا ادب اتنا ہے کہ پیٹھ نہیں کرتے. قرآن کا ادب اتنا ہے کہ جناب اٹھا کے باہر رکھیں گے جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچے، دوبارہ اٹھا کے پڑھنا بھی نہ پائے. ریشم کا کپڑا قرآن پاک کو ایسا مزین کریں گے، اتنا قیمتی قرآن پاک چھاپ دیں گے، لیکن قرآن کی ایک بھی نہیں مانیں گے. تو بتائیں پھر رسول اللہ علیہ السلام قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولا میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ حضور کھڑے ہو کہیں گے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا جواب ہوگا پھر؟ ہم وہاں یہ کہہ سکیں گے مولا ہم نے پیٹھ تو کبھی نہیں کی تھی، ہم تو کبھی جناب قرآن پاک نیچے رکھا تھا، ہم کبھی کرسی پہ نہیں بیٹھے. یہ کرسی والا مسئلہ بھی سن رہے ہیں. بعض لوگ بیچارے مجبوری میں بیٹھتے ہیں کرسی پر، نہیں بیٹھ سکتے نیچے. کوئی بندہ نیچے قرآن پڑھ رہا ہو تو ایسے پڑ جائیں گے گلے میں اس کے، ایسے گلے پڑ جائیں گے. یہ کیا آپ نے گستاخی کر دی؟ یہ وہ بھائی نہیں، قرآن کے اوپر تو نہیں بیٹھا. میرے بارے میں اب بتائیں یار، آپ رات دن مجھے دیکھتے ہیں، ہم رات دن لوگ بیدموں کو لڑتے نہیں لڑتے. بابا جی کا عرس تھا تو کسی بندے نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ میں جوتوں سمیت تفسیر پر پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوں. بتائیں، ایک بندہ ہے بڑا بے شرم ہے، وہ میری تفسیریں پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، وہ مجھے فون پہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے مفتی صاحب ایسا واقعہ ہوا ہے. میں نے کہا یار تیرے بارے میں مجھے کوئی کہے نا، میں نہیں مانوں گا، اسے جھوٹا کہوں گا، کیونکہ مجھے پتا تو مومن ہے، مسلمان ہے. تو بڑا بے شرم ہے، تو میرے بارے میں مان گیا ہے. کہتے ہیں وہ بندے تھے، وہ کہتے تھے ہم ان کے پاس گئے، ہم نے انہیں کہا یہ تفسیر ہے قرآن کی، آپ اس کے اوپر پاؤں نہ رکھیں، جوتا نہ رکھیں. تو مفتی صاحب کہنے لگے میں نے لکھی ہے نا، رکھ لوں تو کیا مسئلہ ہے؟ بتائیں. اتنا بھی بندہ خدا رسول کے خوف سے عاری ہوتا ہے؟ نہ خدا کا خوف ہے، نہ رسول اللہ علیہ السلام کی شرم ہے. ایک مومن بندے پر اتنا بڑا الزام لگا دینا. یہیں پہ یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس طرح، رمضان شریف کی بات ہے، قرآن پاک ادھر رکھا ہوا ہے اس پھٹی پر ڈیسک پر. ایک بندہ آیا کہنے لگا قرآن نیچے پڑا ہوا ہے. میں نے کہا کہاں پڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا ڈیسک پہ ہے. کہتے نہیں پھر بھی نیچے تو ہے، آپ اوپر لگے پھرتے ہیں. میں نے کہا ہم نے کون سے پاؤں اٹھا لیے ہیں؟ کہتے نہیں جی یہ بے ادبی ہے. میں نے کہا ہم گستاخ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، آپ کسی اور کو جا سمجھائیں. میں نے اس کی بات نہیں سنی، میں چلا گیا. اب ہمارے بچے ایسے بے وقوف ہیں، وہ کہتے ہیں یار کو بات ضرور ہوگی جس نے ہمارے استاد کو پکڑ لیا ہے.
وہ 20-25 بچے اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے اس کی بکواس سن رہے ہیں. آدھی اسٹوڈیو پہ میں گیا, میں نے کہا چھڑ دو, کوئی بات کرے تو بندہ سنے, اس کی بات ہی نہیں ہے. بتائیں بھائی, قرآن پاک ڈیسک کے اوپر رکھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے نیچے پڑا ہوا ہے. بتائیں, کہتے کیونکہ آپ اوپر کھڑے ہیں نا. ایسے احمق لوگ ہیں یار, پاگل لوگ ہیں. انہیں یہ سمجھ آتی کہ پوری دنیا جہان میں سارے گستاخ رہتے ہیں, ایک تو ہی بڑا ادب رہ گیا ہے. یہی لوگ کہتے ہیں پیٹھ ہو رہی ہے, قرآن کو پیٹھ ہو رہی ہے. بندہ اس سے پوچھے, ہاں بھائی بتا قرآن کریم میں جو حکامات ہیں کتنے مانتا ہے تو؟ وہ تو ایک نہیں مانتا, تو پھر اس ادب کو کوئی فائدہ نہیں. یہ بھی ذہن میں رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, جی دیکھیں, فرمایا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم, میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. کانہم لا یعلمون, اب ان کی حالت یہ ہوئی گویا کہ یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی کہ کوئی چیز بندے کے پیچھے پڑی ہو تو بندہ بھول جاتی ہے نا, بندے کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا, کوئی چیز پڑی ہے کوئی نہیں جانتا کیا پڑا ہے پیچھے. تو اسی طرح کر کے رب تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے رب تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے, اب ایسے ہو گئے کہ گویا کہ یہ جانتے نہیں ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کتاب کو یعنی کہ نہیں جانتے اسے, یعنی کہ ایسے پیچھے پھینک گئے, ایسے لگتا ہے جیسے جانتے نہیں ہیں. دوسرا مطلب اس کا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روح گردانی کرتا رہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے علم بھی چھین لیتا ہے. پھر علم بھی چھین لیتا ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, میں جب اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے اس علم پر عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ بھی علم دے گا جس کا تمہیں پتہ نہیں ہوگا. ہاں, آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ سیاست میں حدیث پاک موجود ہے, کریم آقا علیہ السلام میں جو بندہ صبح صبح مسجد جائے نا, ایک باب علم کا سیکھ کر آئے, ایک باب علم کا سیکھ کر آئے, میں اس کے لیے 1000 نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہے. یہ ورد وظائف ہیں, نفل شروع کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے, نا سب اس سے بہتر یہ سیکھنا ہے. یہ میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں, آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں, اس سے بہتر یہ سیکھنا ہے. توجہ کے ساتھ اسے سنا جائے, اسے سیکھا جائے, یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا وقت آ گیا جی. فوت ہوتے ہوتے آپ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کو ایک دین کا ایک مسئلہ سکھاتا ہے, فرمایا کہ پوری دنیا جہان جو ہے سب کو سونے کا بنا دیا جائے, اسے بانٹنے والا بندہ اسے جو ثواب ملے گا نا, اس سے زیادہ ثواب اس بندے کو ملے گا جو دین کا ایک مسئلہ کسی کو سکھائے گا. بتائیں کتنے مسائل سیکھ رہے ہیں ہم بیٹھے یہاں, بتائیں بھی کتنا بڑا اجر اکٹھا کر رہے ہیں آپ, بہت بڑا اجر اکٹھا کر رہے ہیں. حقیقت والی بات ہے, اتنا سارا دین روز سیکھنا, میں حقیقت کہتا ہوں بیان ہی نہیں کرتے مولوی دین, اور اتنا خالص دین بیان کرنا, پھر اس دین کو سننا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو کھول دے دینی حق کو سننے کی سمجھنے کی, اس کو قبول کر. میں کہتا ہوں میری باتیں قبول کر لینا, یہ بھی بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے, قبول تو کر رہا ہے, سن تو رہا ہے. ورنہ لوگوں کو ایسے جھٹکے پڑتے ہیں, اٹھ کے بھاگتے ہیں, نہیں, یہ نہیں سننا چاہیے مولوی بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.